السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ 9 کا حصہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ اچھا ثابت نہیں ہو رہا۔ 9 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد سے شروع ہونے والا سلسلہ 9 مئی 2023 کے سانے ہے اور پھر 9 فروری 2024 کے انتخابی نتائج سے ہوتا ہوا 9 ستمبر 2024 تک پہنچ گیا ہے، اور یہ ستمبر کی 9 تاریخ بھی تحریک انصاف کے لیے مشکلات کا پہاڑ لے کر آئی۔ سیاسی ماحول کی گرمی میں جو کمی ہمیں آتی محسوس ہو رہی تھی، 8 ستمبر کے جلسے نے اس میں ایک دفعہ پھر آگ لگا دی ہے۔ جہاں کہیں تحریک انصاف کے لیے کوئی نرم رویہ اختیار کرنے کا سوچا بھی جا رہا تھا، اب وہ تقریباً سب ختم ہو چکا ہے۔ رات گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری کے معاملے پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نے شدید احتجاج کیا۔ گزشتہ رات قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ کے گیٹ سے بیرسٹر گوہر اور شرف افضل مروت کو گرفتار کیا، جبکہ شعیب شاہین کو ان کے دفتر سے حراست میں لیا گیا، جس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ میں پناہ لی۔ رات گئے تک پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئی اور تحریک انصاف کے رہنماؤں زین قریشی، شیخ وقاص، ایس احمد چٹھا، اس کے علاوہ سید شاہ احمد، یوسف خان، مولانا نسیم شاہ اور احمد شاہ خٹک کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں منتقل کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو پولیس نے آج رہا کر دیا۔ پولیس نے گرفتار رہنماؤں کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے گرفتار رہنماؤں کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ رات گئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کی بھی بازگشت سنائی دے رہی تھی، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ 6-7 گھنٹے سے ان سے رابطے نہیں ہو پا رہے، لیکن آج صبح علی امین گنڈاپور اچانک پشاور میں منظر عام پر آ گئے۔ ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور رات گئے اسلام آباد میں طاقتور حلقوں کے ساتھ اجلاس میں میٹنگ میں مصروف تھے، اور اس جگہ جیمرز لگے ہونے کی وجہ سے ان کا اور ان کے سٹاف کا کسی قسم کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاریوں کا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کا اعلان کیا ہے۔ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے۔ گیٹس کی ویڈیوز مانگی ہیں تاکہ جس کے اوپر ہم نے ذمہ داری ڈالنی ہے ہم وہ ذمہ داری ڈالیں ہیں، ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے تمام سیاسی جماعتوں کو قیادت کو ان کو چیمبر میں طلب کیا، جس پر علی محمد خان، اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، محمود اچکزئی اسپیکر کے چیمبر میں گئے۔ میٹنگ میں گزشتہ رات پیش آنے والے واقعات پر مشاورت کی گئی۔ اسپیکر نے قومی اسمبلی کی تمام داخلی اور خارجی رستوں کی CCTV فوٹیج منگوا لی ہیں، جبکہ علی محمد خان نے بھی گزشتہ روز کے واقعات کی تمام فوٹیج اسپیکر کو حوالے کر دی۔ اسپیکر چیمبر میں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات ہوئے، جس میں پی ٹی آئی کے ارکان نے مذاکراتی ٹیم کو گرفتار ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی آپریشنز کو فوری طلب کیا۔ اسپیکر نے آئی جی اسلام آباد سے تمام واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ گرفتار اراکین کو رہا کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی علی محمد خان نے کل کے واقعے کو جمہوریت کا 9 مئی قرار دیتے ہوئے ذمہ داران آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا۔ کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے، جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے، جناب اسپیکر صاحب، ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ میرا آج سوال جناب اسپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ 9 مئی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا، لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ 10 ستمبر 2024 پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ کل رات جس نے پارلیمنٹ پر دعویٰ بولا ہے، جہاں جہاں سے آرڈر آیا ہے، اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ۔ پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے گزشتہ رات پارلیمنٹ میں پیش آنے والے واقعے کو تحریک انصاف کے جلسے میں ہونے والی تقاریر کا رد عمل قرار دیا۔ یہ کہا جائے کہ میں پشتونوں کا لشکر لے کے پنجاب پہ حملہ آور ہوں گا، تو اس قسم کے الفاظ کل رات کا ری ایکشن جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ کل رات کا جو ہے ری ایکشن تھا وہ آئسولیشن میں کوئی جسٹیفائڈ تھا، نو، اٹ واز اے ری ایکشن of what happened day before yesterday۔ پرسوں جو ہے ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے للکار رہا ہے، فیڈریشن کو للکار رہا ہے۔ آج دوسرا دن ہے، 13 دن رہ گئے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے لشکر لے۔ اس نے جو ہمارے متعلق کہا ہے نا کہ فلانا کا باپ اور فلانے کا باپ، اگر اس کا کوئی ہے تو آئے لشکر لے کے یہاں پہ، وہ اٹک کے پل پہ انتظار
پارلیمنٹ میں پولیس کے داخل ہونے اور اراکین قومی اسمبلی کی گرفتاریوں کی پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ اور جے یو آئی نے بھی مذمت کی۔ جو کچھ ہوا ہے بہت آئی ایم ویری ہرٹ۔ وی آر ریپرزینٹنگ 25 کروڑ عوام، وی آر 342 ممبرز آف دس پارلیمنٹ۔ کیا ہماری یہ عزت ہے؟ اس پارلیمنٹ میں جو لوگ بھی بیٹھے ہیں اس کی تائید نہیں کر سکتے، ہم بھی اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، we are strongly condemned from the platform of JUI۔ یہ انتہائی ناقابل برداشت واقعہ ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ پارلیمنٹ میں پولیس کے ذریعہ اراکین قومی اسمبلی کی گرفتاری کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے دور میں 10 مارچ 2022 کو پولیس نے پارلیمنٹ لاجز میں دروازے توڑ کر جے یو آئی فے کے رہنما مولانا صلاح الدین کو گرفتار کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور نے رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اگلے جمعے سے ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی کر دیا۔ پاکستان کی جمہوریت کا ایک کالا دن مانا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایوان پہ حملہ ہے۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگوں کریں، سرنگوں کریں۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ پی ٹی آئی جمعے کے دن ایک کال دے گی، جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا۔ بلیک فلیگ ڈے تھا، یہ سیاہ دن تھا، اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے کے لیے بہت رستے بند کیے، اب رستہ بند نہ ہو، رستہ ڈھونڈنا ہوگا۔ بیرسٹر گور رستہ ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ آج بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے تمام دروازے بند کرنے کا اعلان کیا۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں دھوکہ دیا، ساری پارٹی کو جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہ کرے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ پی ٹی آئی کے 5 سے 6 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں اور ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، جبکہ 22 اگست کا جلسہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر ملتوی کیا۔ اعظم سواتی اسٹیبلشمنٹ کا ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ علی امین گنڈاپور کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب سینٹ اجلاس میں بھی تحریک انصاف کے اراکین کی گرفتاریوں کے خلاف ماحول کشیدہ رہا۔ پی ٹی آئی اور حکومتی اراکین ایک دوسرے پر لفظوں کے نشتر برساتے رہے۔ سینٹ میں اس وقت صورتحال زیادہ خراب ہوئی جب فیصل واڈا کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز نے نازیب الفاظ استعمال کیے، جس پر واڈا سمیت حکومتی اراکین نے احتجاج کیا اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، جس پر چیئرمین سینٹ نے سینیٹر فلک نیاز کو 2 دن کے لیے معطل کر دیا۔ تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک نے، لیکن اس وقت نامور سینئر جرنلسٹ جاوید سومرو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آج جنہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اڈیالہ جیل میں۔ سومرو صاحب، آج آپ کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ میرے 6 لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے تھے لیکن اب مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، یہ بات ہم نے سنی اور بلکہ ہم نے یہ سوال کیا کہ اب جو صورتحال جو حالیہ جلسہ تھا، اس جلسے کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ کی اب جو مذاکرات ہیں یا بیک ڈور کچھ رابطے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر ایک جیسے ہوتی ہے نا جذباتی کیفیت میں آ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اب تو میں نے آج سے اپنے پارٹی قائدین کو کہہ دیا ہوا ہے جو پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے ان سے مذاکرات کر رہے تھے، آج سے یہ مذاکرات کے جو دروازے ہیں میری طرف سے بالکل کلوز ہیں۔ میں اپنی پارٹی قیادت کو بھی جو ہے ڈائریکشن دے دی ہے کہ وہ اب کسی قسم کی کوئی بھی جو مذاکرات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا دیگر جو سیاسی قائدین یا سیاسی پارٹیز ہیں اس کے ساتھ وہ اب کوئی بھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے تھے کہ جو اچھا جاوید، آپ کہہ رہے ہیں غصے میں نظر آ رہے تھے، لیکن جو سی ایم کے پی نے جن پر کافی تنقید بھی جو جرنلسٹ کے بارے میں کہا یا جو بھی نامناسب الفاظ انہوں نے اسپیچ میں استعمال کیے، اس پر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ جی بالکل، یہ بات ہم نے ان سے یہی سوال کیا کہ جی جو علی امین گنڈاپور کی جو تقریر تھی اس جلوس کے جلسے کے اندر، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے اسٹیٹ میں یہ کہا کہ علی امین گنڈاپور کو میری فل سپورٹ ہے، انہوں نے جو بھی وہاں پر بات کی ہے
जलसे के अंदर जो तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर जो है वो उन्होंने जो बातें की है मैं उसको फुली इंडोर्स करता हूँ, उनकी तारीफ करता हूँ। बल्कि उसने एक जुमला कहा कि अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर में पूरी कौम की तर्जुमानी की है। अब वो बात जब हमने उनसे पूछा कि जी इस तरह उन्होंने जो बातें की, इस चीज़ों की आपको कैसे मालूम हुआ कि किस तरह से कि अली अमीन गंडापुर ने फलां बात की है या फलां बात की है, तो उस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मेरे पास अखबारात आते हैं, तो अखबारात को देखकर जो है मैंने देखा है, और उसी बात को सामने रखते हुए मैं ये बयान दे रहा हूँ कि मैं उसकी फुल सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, जावेद सोमरो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन तफसीलात बता रहे थे, आज इनकी अडियाला जेल में बानी पीटीआई से जो है वो हुई है, मुलाकात हुई थी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। और खुशकिस्मती हमारी है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी हमने एक अलग अलग सेगमेंट करने थे, लेकिन टाइम ऐसा क्लैश हुआ कि वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तो कल जो हुआ उसमें वो जिस भी चीज़ का रद्द अमल था, लेकिन पार्लियामेंट पर इस तरह पुलिस का धावा और अंदर से लोगों को अरेस्ट करना, फिर आपकी इत्तेहादी जमातें MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इवन इसकी मुजम्मत की है। आप भी मुजम्मत करेंगे इसकी, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। एक तो ये कि जो भी पार्लियामान के कवानीन हैं और जिन इजाज़तों की भी ज़रूरत है पार्लियामान में दाखिल होने के लिए या किसी को एप्रीहेंड करने के लिए, उनको तो अबाइड करना चाहिए और अबाइड करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, मगर अगर कोई वायलेशन हुई है तो वायलेशन नहीं होनी चाहिए थी, बिकॉज ये तमाम चीज़ें पार्लियामान के बाहर भी हो सकती हैं, दीगर जगहों पे भी हो सकती हैं, और पार्लियामान का जो तकद्दुस है वो बरकरार रखना चाहिए और बरकरार रहना चाहिए। इसमें तो हम सब यकसू भी हैं, यक आवाज़ भी हैं, ठीक। लेकिन बात यह है कि आप ज़रा एक कदम पीछे जाइए और जो परसों जलसे में जो गुफ्तगू फरमाई गई है, ज़रा उसका तज्जिया करें और आप मुझे बताएं इस गुफ्तगू को अब आप जोड़ें 9 मई के साथ। आप कितनी बातों पे कहते रहेंगे कि नहीं हम नहीं मानते, नहीं हम तो नहीं थे, नहीं हमारी कोई तस्वीर दिखा दे, नहीं हमारा कोई क्लिप दिखा दे। अब क्लिप है ना, तो जो बातें की गई हैं, जिस तरह कहा गया है, इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और जो कहा गया है और जिस तरह थ्रेटन किया गया है और जो ऐलान किया गया है कि हम 15 दिन में, मैंने पहले भी कहा था कि जेल तोड़ के ये कर देंगे और हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, तो आप बताएं कि ये क्या सियासी जमात है और ये हो क्या रहा है और ये कब तक होता रहेगा? ये एस्केलेशन, ये कोई मुल्क को बर्बाद जब तक मुल्क नहीं हो जाएगा, जब तक दूसरी तरफ से भी, चाहे वो हम हो, आप ये कह रहे हैं ना, मैं कल से ये सुन रहा हूं कि जी बड़ा थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग आया है, मगर किस चीज का रिएक्शन स्ट्रांग आया है? रिएक्शन परसों की जो गुफ्तगू हुई है उसका स्ट्रांग आया है। वो क्या गुफ्तगू थी? और उस गुफ्तगू को जब आप 9 मई से जोड़ें तो आपको नजर आता है क्या हो रहा है। और जरा 2 कदम और पीछे चले जाएं और वो दिन याद करें जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कब्रें खोदी गई थी, पीटीवी पे कब्जा करके विक्ट्री के निशान बनाए गए थे, क्रेन लगा के दीवारें तोड़ के पार्लियामान पे कब्जा किया गया था, 2 या 3 दिन के लिए सेक्रेटेरिएट को बंद किया गया था, वजीर आजम का घर जो है उसके ऊपर हमला किया गया था, रिपेल करना पड़ा था। अब आप बताएं मुझे ये किस तरह की जमात है? डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम नून लीग के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू सुनी। एक तो देखें, बिल्कुल उन्होंने जो आगाज़ गुफ्तगू का किया, बड़ा क्लियर कट उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे वायलेशन हुई है बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, ना ये इंप्रेशन जाना चाहिए। फेयर इनफ। उसके बाद जो उन्होंने कहा, आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे अली ज़फ़र साहब? जी देखें, बिल्कुल मुझे तो ये मंजूर नहीं जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं हुकूमत की तरफ से कि जी बड़ी कंडेम करते हैं हम या हम माजरत करते हैं। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमें तो पढ़ाया गया था कि आइन है और हमें ये भी पढ़ाया गया था कि आइन के तहत एक पार्लियामेंट है, उसका एक तकद्दुस है, उसने पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको वो आइन के, चूँकि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है तो आइन के तहत
وہ محفوظ ہیں، بلکہ وہ قانون بناتے ہیں دوسروں کی حفاظت کے لیے، اور ان کو کوئی اس طرح آ کے میں اریسٹ نہیں کر سکتا، اور وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. یہی ہم سنتے آئے تھے. لیکن جو کل ہوا وہ میرے خیال پارلیمنٹ کی تاریخ میں سب سے شرمناک اور ایسا واقعہ ہے جس کا آپ کنڈیم تو کرتے رہیں لیکن اس کا ایکشن ہونا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت ہے وہ اپنی حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ایکشن ہو جائے اور وہ کہ وہ ہو، ہمیں تو پتہ نہیں کون کر رہا ہے ایکشن، ہم تو معذرت کرتے ہیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں. اسپیکر صاحب نے اس پر ایکشن لیا بھی ہے اور آئی جی کو بلایا بھی ہے، ساری سی سی ٹی وی فوٹیج بھی بلا لیا ہے. لیٹس سی، ہو سکتا ہے دن دو میں آپ کو پتہ چل جائے کہ حکومت کیا ایکشن لے گی. نہیں دیکھیں، یہ پھر بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. وہ تو چلیں، ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ایکشن لیتے، لیکن انہوں نے آج لے لیا. لیکن وہ اپنی جگہ، حکومت کو تو ایکچولی یہ حکومت نے کیا ہے نا، یہ کوئی باہر سے آ کے تو نہیں کسی نے کیا، حکومت نے کیا ہے. حکومت کی پولیس ہے، حکومت کے لوگ ہیں، انہوں نے آ کے یہ اریسٹ کیا. تو یہ کس طرح حکومت کہہ سکتی ہے کہ جناب اسپیکر صاحب آپ جو ہیں آپ تحقیقات کریں؟ ابھی تک بتا دینا چاہیے کہ کون انوالو تھا اور اس کو سامنے لے آئے قوم کے. بیرسٹر صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر یہ گرفتاریاں پارلیمنٹ سے باہر ہوتی، کیونکہ جلسہ لیٹ ہونا یا جو بھی ایف آئی آر آپ نے لی ہوگی، الزامات تو ہیں، اور جس طرح مصدق صاحب نے کہا کہ حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب ایسی سپیچ کریں گے کہ جی ایک صوبہ اٹھ کے دوسرے صوبے پر چڑھائی کرے گا، پھر مریم نواز کا جن زمانی الفاظ میں ان کا تذکرہ ہوا یا پھر صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو ہوئی، تو اگر امپریشن ایسا جائے گا کہ آپ اب ریاست کے خلاف لڑنے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں، تو حکومت پھر یہی کہے گی کہ جی ہم نے تو پھر قانونی کارروائی کرنی ہے، جو ہوا پھر وہ جسٹیفائیڈ ہے. جی سر. دیکھیں، ایک طرف آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک جلسے میں کوئی خطاب ہو رہا ہے اور خطاب میں یہ کہا گیا یا وہ کہا گیا، اور آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، اور آپ کریں تنقید، آپ کا حق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط الفاظ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط بیان تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب چیف منسٹر کو ہم کوشچن کریں گے پارلیمنٹ ان کی اسمبلی میں جا کے، وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ اس کا یہ ریئیکشن تو نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمنٹ میں گھس کے یا پارلیمنٹ کے باہر آپ ایک اٹیک کر دیں اور آپ اس طرح ٹریٹ کریں پارلیمنٹیرینز کو جس طرح کیا گیا. یہ بالکل یہ ریئیکشن، ہر ایکشن کا ایک اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے، ایکول اینڈ اپوزٹ، یعنی برابر ریئیکشن ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی بات کرے تو آپ اس کو گولی مار دیں. یہ ایکسٹریم میجرز جو ہیں یہ صرف آمریت میں، ڈکٹیٹرشپ میں، مارشل لاز میں ہوتے ہیں. یہ جمہوری حکومت نہیں کر سکتی. لیکن بہرحال ہوا، اور میرا خیال ہے کہ میرے لیے تو پارلیمنٹری ہسٹری کا، پارلیمنٹ کی تاریخ کا یہ سب سے شرمناک واقعہ ہے. میں نے تو نہیں ایسا سوچا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم جمہوری حکومت ہیں. آپ کو برا لگا جو کچھ کہا کسی پولیٹیشین نے ایک جلسے میں، تو آپ اس کا جواب دیں، اس کے اوپر تنقید کریں. اس طرح تو آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب نے بہت پہلے جب بے نظیر بھٹو تھیں پرائم منسٹر اور یہ چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح آپ لاہور سے قدم رکھ سکتی ہیں یا پنجاب کی زمین پہ آپ قدم رکھ سکتی ہیں. آپ کو یاد ہے وہ وقت بھی جب یہ بھی کہا گیا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے اپنے جو اب ان کے رائیول نہیں رہے، اب ان کے اتحادی جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن ان کے بارے میں کہ ہم کس طرح ان کو سڑکوں پہ لٹکا دیں گے. یہ ساری باتیں آپ کے پولیٹیشینز کرتے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ ریئیکشن نہیں ہوتا کہ آپ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ جائز ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں بیرسٹر صاحب کا جو خلاصہ ہے، جو انہوں نے بات کی ہے، وہ یہ کہ آپ کا ریئیکشن جو ہے وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے، اور نہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. پاکستان کی تاریخ میں پارلیمان کا یہ سب سے شرمناک واقعہ ہے. دیکھیں، پارلیمان کی بات تو میں نے خود ہی کر دی جو کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. یعنی جو سوال
آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے تو اس کا باقاعدہ جواب دیا. میں بھی کہہ سکتا تھا مجھے نہیں پارلیمان کا پتہ, تقریر کی بات کریں. میں نے تو آپ کو پارلیمان کے متعلق صاف جواب دیا جی, اور اس کے بعد پھر میں نے تقریر کی بات کی. بیرسٹر صاحب نے تو کوئی تقریر کی بات نہیں کی. انہوں نے تو کہا کہ اگر مگر ہو گیا ہوتا, اگر ہوا ہے تو پھر دیکھ لیتے اور پھر یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے. تو اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتے ہیں بات کریں تو گولی مار دیں, اور اگر گولی ماریں تو کیا کریں؟ اگر آپ جا کے شہیدوں کے مجسموں کے سر کاٹ کے ان کو پٹخیں تو کیا کریں؟ اگر آپ کور کمانڈر کے گھر حملہ کریں تو کیا کریں؟ وہ تو 9 مئی کو ہوا تھا نا, تو نہیں آپ پروسیکیوٹ کریں نا. یار آپ ایک بندہ للکار رہا ہے, ایک دفعہ نہیں. اس سے پہلے جب پچھلی مرتبہ میں نے شاید آپ کے پروگرام میں کہا یا کسی اور پروگرام میں کہا کہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں جیل توڑنے کے لیے آ رہا ہوں تو وفاقی حکومت کو اس کو اجازت دے دینی چاہیے. اور ایک بندہ جو ہے وہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں تو اس کو وفاقی حکومت کو اجازت دے دینی چاہیے, تاکہ راستے میں اگر آپ کا جان مال آپ کے بچے ہوں تو انہیں بھی جو مرضی آگ لگا کے چلاتا جائے, اور وفاقی حکومت کہے کہ بھائی تو کیا تھا, انہوں نے تھریٹ ہی تو کیا تھا, تو ایسا کیا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت تھی روکنے کی. یہ کیا بات ہوئی؟ اب ایک شخص ہے جس کا ٹریک ریکرڈ ہے, میں ٹریک ریکرڈ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ٹریک ریکرڈ ہے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کرنے کا, ٹریک ریکرڈ ہے وردیوں کو ڈنڈوں پہ ٹانگنے کا, ٹریک ریکرڈ ہے جہازوں کو آگ لگانے کا, ٹریک ریکرڈ ہے شہیدوں کے مجسموں کو پٹکنے کا, ٹریک ریکرڈ ہے ریڑھ کی ہڈی پولیس افسروں کے توڑنے کا, ٹریک ریکرڈ ہے پارلیمان پہ حملہ کرنے کا, ٹریک ریکرڈ نہیں, میری بات سنیے آپ, ٹریک ریکرڈ ہے ان کا پی ٹی وی کے اوپر قبضہ کر کے وکٹری کا نشان بنانے کا, اور وہ پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے پورے مجمع کو اشتعال دلوا رہے ہیں اور پورے مجمع کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نہیں, ایک منٹ ٹھہر جی نا, بات سنیے آپ, میں اگر کروں تو ٹھیک ہے, پھر سب بندے, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں باہر لوگوں کو لے آئیں, جتھوں کو لے آئیں اور ان کو اشتعال دلائیں اور ان کو بولیں آگ لگا دو. کبھی 9 مئی ہو جائے گا, کبھی نہیں ہوگا, کبھی وہ بات سن لیں گے, کبھی نہیں سن لیں گے, اور جب سن لیں گے تو آپ کہیں ہمارا اس سے کیا لینا, ہم نے تو صرف اشتعال دلایا تھا. اور اب اگر لوگوں کے بچے مر گئے ہیں یا آگے لگ گئی ہیں تو ہمارا اس سے کیا لینا دینا, ہم نے تو صرف اشتعال دلایا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہ اس کا کوئی اینڈ تو ہونا چاہیے نا, کوئی لمٹ تو کسی چیز کی ہونی چاہیے. آپ نے بات کی زبان کی, بیرسٹر صاحب میرے تو فیملی فرینڈ ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ تہذیب کا گہوارہ رہا ہے, لیکن ان کا جو لیڈر ہے جو ریپ وکٹم شیمنگ کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ مرد روبوٹ ہے, اگر عورتیں اس طرح کے کپڑے پہنیں گی تو پھر کیا ہوگا, یہی ہوگا. یہ ان کا انٹرویو ہے, ایک بین الاقوامی انٹرویو انہوں نے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ are men robots? If women would wear these kinds of clothes, what do you think would happen? What do you think would happen? What do you think would happen? تو ایک ایسے شخص کا ماننے والا اگر زو مانی گفتگو کرتا ہے, اور یہ زو مانی گفتگو جو مریم صاحبہ کے متعلق کی ہے, یہ پہلے اس سے ان کے چیئرمین بھی کر چکے ہیں. جب وہ بری اس کے پاس ان کے جاتی عمرہ میں جلسہ کرنے گئے تھے تو انہوں نے جو گفتگو انہوں نے اور شیخ رشید صاحب نے کی تھی, وہ ذرا کلپ چلائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی اصلیت ہے کیا. یہ زبان اپنے بچوں, ماں باپ کے, بہنوں بھائیوں کے لیے عزت اور احترام. ہم ان کی زوجہ کا نام, آج تک میں ان کی بیگم صاحبہ کا نام عزت سے ان کی زوجہ یا ان کی بیگم یا فرسٹ لیڈی کے نام سے لیتا ہوں, لیکن وہ جس مرضی کی ماں بہن کی دھجیاں اڑا دیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی وزیر پیٹرولیم نون لیگ کے سینئر رہنما ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, مصدق ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اس میں سادہ سا سوال یہ ہے, جب علی امین گنڈاپور صاحب یہ اعلان کریں گے کہ اگر 2 ہفتوں میں آپ نے نہ چھوڑا تو میں خود چھڑا لوں گا ان کو, یعنی جلسے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں حملہ کر کے جیل توڑ کے لے جاؤں. آپ خود بڑے معروف و ویری کمپیٹنٹ لائر ہیں, اس کو کیسے جسٹیفائی کیا جائے؟ ایک سی ایم بیٹھ کے اگر ایسی سٹیٹمنٹ دے, shouldn't he be very careful in what he says? جی آف کورس کیئرفلی رہنا چاہیے اپنے الفاظ میں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. سر بیسکلی آپ دیکھیں کہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ احتجاج کرنے کا حق, احتجاج کرنے کی آزادی ہم سب کو ہے, یہ آئین کا حصہ ہے. احتجاج کرنے کا حق استعمال کرنے والوں نے جرات کی اور جو جرات کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ ایف آئی آرز درج کر دیتے ہیں, ان کو آپ قید کر دیتے ہیں,
آپ شیلنگ کرتے ہیں، آپ جو کنٹینرز لگا دیتے ہیں پورے شہر میں، آپ ایک قانون پاس کرتے ہیں خوف زدہ ہو کے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو NOC دیں گے جس میں کنڈیشنز لگائیں گے. آپ ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ جناب 7 بجے تک آپ ختم کریں، جس طرح یہ کوئی میریٹ ہوٹل میں کوئی آپ فنکشن کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ 7:10 تک ختم نہیں کیا تو آپ کو 3 سال سزا ہو جائے گی. آپ FIRs کر کے لیڈرز کو پارلیمنٹ میں سے الیکٹ کر ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم سزائیں دیں گے، اینٹی ٹیررزم کورٹس کے پاس لے جاتے ہیں. جب آپ یہ حرکت کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے برداشت ہو رہا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب خیال آتا ہے، اور یہ مجھے خیال آنا شروع ہو گیا ہے، اور خیال یہ ہے کہ شاید یہ جو ہمارا قوت برداشت کا استعمال ہے ہر صورت میں، اس کو شاید کمزوری سمجھا جا رہا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے، اور لگتا مجھے یہ ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ کنفیوز کر گئی ہے. وہ کنفیوز یہ کر گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہو اور اختیار ہو اور تشدد کر سکتے ہوں تو پھر یہ آپ بڑے بہادر ہیں. لیکن ان کو بہادر اور بزدل میں فرق نہیں سمجھ آ رہی. بہادر وہ ہے جو کہ اپنے حقوق کے لیے کسی چیز کے بغیر، کسی اختیار، کسی طاقت کے بغیر وہ آ کے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرنا چاہتا ہے، پروٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. یہ ہے جرأت، یہ ہے بہادری. یہ بہادری نہیں کہ آپ ان کو جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے ماریں اور ان پہ شیلنگ کریں اور ان کو جیل ڈال دیں. تو یہ جب وقت آ جائے تو جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، جو برداشت کا مادہ ہوتا ہے، وہ صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے، برداشت ختم ہو جاتا ہے. آپ اس وقت پھر کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، ہم بھی جانتے ہیں اگر آپ آئین کو نہیں مانتے تو ہم بھی آئین کو نہیں مانتے. یہ ہے ڈائلاگ، یہ ہے بات. اس کو صرف خالی مجھے اگر پوری میری کنورسیشن جو میں نے بھی آپ کو کی، اس میں سے ایک چیز آپ اٹھا لیں، میرا آخری بات کہ ہم آئین نہیں مانتے، اور آپ مجھے کہنا شروع کر دیں کہ جناب آپ نے تو کہہ دیا کہ آپ آئین نہیں مانتے، آپ نے تو یہ غداری کر دی. تو آپ کو جو سننے والے ہیں وہ کہیں گے اس کا پورا سینٹنس سنیں کہ کیا تھیم ہے اس کی بات کرنے کا، کیا مقصد تھا اور کیا لاجک تھا، کیا منطق تھا، اور کس آرگیومنٹ کو وہ بیس کر رہے تھے. تو پھر آپ سارے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. ہمارا پوزیشن یہ ہو گئی ہے. آج میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی، صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا. اچھا، بیفور آئی گو ٹو ڈاکٹر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج بانی PTI نے جو جیل میں گفتگو کی وہ کہہ رہے تھے کہ جی 6 لوگ ہمارے مذاکرات کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ سے، اب مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور ہم نے 22 کا جو جلسہ تھا اگست کا وہ ان کے کہنے پہ کینسل کیا، اور جو 8 کا جلسہ تھا ان کے کہنے پر کینسل کیا. لیکن آپ کی جدوجہد جو ہے وہ سویلین بالادستی کے حق میں ہے. تو مطلب آپ اسٹیبلشمنٹ سے ابھی بھی مذاکرات چل رہے تھے اور آپ اعلانات کر رہے تھے کہ کوئی مذاکرات کسی سے نہیں کریں گے. میں اس وقت موجود تھا کیونکہ آج میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں تھرو آؤٹ 4 گھنٹے عمران خان صاحب کے ساتھ ہی تھا. اور یہ جب صحافیوں کی گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں کافی حصہ میں نے سنا تھا، کچھ حصے میں عدالت کے سامنے پیش ہو گیا تھا کیونکہ کورٹ میں کچھ بحث ہو رہی تھی، لیکن زیادہ تر میں نے سنی. اور یہ کچھ جو سوالات تھے وہ جو آپ نے بھی دہرائے اور جو جواب تھے وہ میں نے وہ بھی سنے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے یہ جو کیا ری ایکشن ہے آپ کا کل کی جو کاروائی ہوئی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک دھوکہ ہوا. دھوکہ یہ ہوا کہ مجھے پہلا جو میرا جلسہ تھا، جو میرا مجھے 7 بجے صبح بتایا گیا کہ ہم یہ جلسہ آپ کینسل کر دیں، آپ کو ہم 8 تاریخ کو ایک پورا جلسہ کرنے کا موقع دیں گے. انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے ان کے یہ کہنے پہ جو ان کو میسج ملا سواتی صاحب کے تھرو، انہوں نے کہا کہ اس میسج کی وجہ سے میں نے وہ دھوکہ کھا لیا، لیکن اب میں دھوکہ کھانے کو تیار نہیں ہوں. ان سے پوچھا گیا
کہ آپ سے یہ آپ نے چینلز کھولے ہوئے تھے, بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میری بات نہیں ہو رہی تھی, لیکن میں نے رکاوٹ کسی کو نہیں ڈالی تھی. میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ بات نہ کریں. میں نے کہا تھا کہ ہاں جس نے بات کرنی ہے, جو بات کرنا چاہتا ہے, وہ بے شک چینل اوپن رکھے. لیکن اب میں کہوں گا, اب میں کہتا ہوں اس دھوکے کے بعد کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ بہادر بن جائیں, اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں, اور اگر جیل بھرنے ہیں تو جیل بھر دیں. لیکن میں جو ہوں, میں اب مذاکرات یا گفتگو یا چینلز کسی کے ساتھ نہیں اجازت دوں گا کہ میرا کوئی پارٹی کا بندہ جا کے کسی سے ملے. یہ ان کا کہنا تھا اس کانٹیکسٹ میں. صادق ملک صاحب, یہ دھوکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے اور مذاکرات انہوں نے بند کر دیے ہیں, اب آگے وے فارورڈ کیا ہے اس کا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا جب انہوں نے کہا میں قبر تک پیچھا کروں گا اسٹیبلشمنٹ کا, نام لے کے کہا, وہ دھوکہ تھا. یا جس دن عمران خان صاحب نے کہا کہ اللہ کے واسطے کوئی نومینیٹ کر دیں اسی اسٹیبلشمنٹ کو, کوئی بندہ جس سے ہم بات چیت کر سکے, یا وہ دھوکہ تھا. وہ دھوکہ تھا جس دن عمران خان صاحب نے کہا سائبر لہرا کے کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے, ہمارے آئین کو پامال کر رہا ہے. یا وہ دھوکہ تھا جس دن انہوں نے جا کے ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کیا تھا امریکہ میں ملینز آف ڈالرز دے کے, تاکہ وہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیمپین کرے. کیا دھوکہ تھا؟ خان صاحب کی آپ کس بات کو مانیں گے؟ سچ بولا انہوں نے کبھی؟ جو شخص خود کہے کہ یو ٹرن لینا تو ایک خاصہ ہے لیڈر کا, اس کے متعلق آپ کیا بات کریں گے کہ اس کو کون دھوکہ دے رہا ہے؟ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی کون سی بات آپ مانیں گے؟ ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, تو صبر کا پیمانہ 9 مئی کو کیوں لبریز ہوا تھا؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ کیونکہ خان صاحب کو پکڑا گیا تھا, کیونکہ خان صاحب نے بیٹھنے سے پہلے تقریر کی تھی کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ وے ہو جائے گا, تو پھر آپ نے کر دیا وہ یہ وے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی کچھ بھی جرم کرے, 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کی بدماشی کرے, تو اس کے بعد اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے کیونکہ وہ سیاسی لیڈر ہے, اور سیاسی لیڈر کے اوپر کوئی کرمنل ایکٹ نہیں لگنا چاہیے. اس وجہ سے یہ بتائیے کہ آج تو آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, 9 مئی کو آپ کا صبر کا پیمانہ کس بات پہ لبریز ہوا تھا؟ لیکن چلیے اس کو چھوڑیے. آپ نے کہا کہ آج تو جی چاہتا ہے کہ آئین کو نہ مانے. اس دن آئین کو مان رہے تھے جس دن 20 کلو ہیروئن ڈالی تھی رانا ثناء اللہ کی گاڑی میں, اس دن آئین تھا نا. اس دن تو آپ آئین کو مانتے تھے, اور اس دن بھی آپ آئین کو مانتے تھے جب حنیف عباسی صاحب کو 24 سال سزا کروائی تھی ان کے الیکشن سے 5 دن پہلے, وہ بھی آئین کو مانتے تھے آپ. اور وہ انجینئر صاحب کو جو یہاں سے اٹھا کے لے گئے اور ان کا 14 سال کا بچہ کیمپین کرتا رہا, اس دن بھی آپ آئین کو مانتے تھے. اور جس دن آپ نے میاں نواز شریف کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر تا حیات نہ اہل کروایا اور پھر ان کو سزا کروائی اس بات پہ, اس دن بھی آپ آئین کو مانتے تھے. جس دن آپ نے چیف جسٹس کے ذریعے ایک سپریم کورٹ کا جج لگوایا صرف میاں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے, اس دن بھی آپ آئین کو مانتے. چلے ڈاکٹر صاحب وے فارورڈ تو بتائیں. مریم نواز کو گھسیٹا اس کے باپ کے سامنے, جس دن آپ نے خواتین کے سیلز کے اندر کیمرے لگائے, اس دن بھی آپ آئین کو مانتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ خواجہ سعد رفیق کی دفعہ بھی آئین کو مانتے تھے, سلمان رفیق کی دفعہ بھی آئین کو مانتے تھے, خواجہ آصف کی دفعہ بھی آئین کو مانتے تھے. ڈاکٹر صاحب وے فارورڈ 10 سیکنڈ رہ گیا, بریک پہ جانا ہے مجھے. ارے بھائی وے فارورڈ اس دیوانگی میں جدھر بندے کی بات کا ہی نہ پتہ چلے وہ کہہ کیا رہے ہیں, وہ کیا وے فارورڈ ہے؟ کس سے بات کریں؟ وہ کبھی آپ کو قبر میں اتاریں اور کبھی معافیاں مانگیں اور آپ کو, لیکن آپ تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں نا. ارے یار اس بات کے بعد یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اس کے بعد یہ گفتگو آپ سن رہے ہیں, جب بات یہاں تک آ گئی کہ آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے اور ہم سڑک کے اوپر آئیں, تو آئیں سڑک کے اوپر پھر. ٹھیک, یعنی فی الحال آپ کو مذاکرات پائپ لائن میں نظر بھی نہیں آ رہے. کمال ہو گئی. ابھی آپ نے پروگرام شروع کیا یہ کہہ کے کہ مذاکرات بند ہو گئے. آپ نے پروگرام کا ابتدائیہ یہ دیا ہے, وہ انہوں نے کہا ہے نا, آپ جب انہوں نے کہہ دیا تو ہم اب کیا کریں؟ آپ بند ہیں آپ کیا طرف ہے؟ یعنی آپ کمال بات کرتے ہیں. ایک جو کہہ رہا ہے اس سے نہیں پوچھ رہے ہیں, جو سن رہا ہے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے سنا تم نے, دروازے کھلے ہیں. میں نے ویسے بیرسٹر صاحب سے بھی یہی سوال کیا, تو کیا کہا انہوں نے کہ کھلے ہیں یا بند ہیں؟ نہیں, انہوں نے کہا بند ہیں. بالکل بند ہیں, تو پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں؟ جب بند ہے دروازے, جب کھلے گا تو بات کریں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیّر حسین بخاری صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, जो कल रात हुआ उसमें जाहिर बात है हुकूमत तो ये कह रही है एक रद्द-ए-अमल था, जो जलसे में जिस तरह की तकरीरें हुई और ये एक बयानिया बनाया गया कि रियासत के खिलाफ जो है एक सूबा चढ़कर आएगा। हुकूमत का वर्जन ये है, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि यार अगर आपने गिरफ्तारियां करनी भी थी तो आप पार्लिमान के अंदर जाके पार्लिमान का जो वो पामाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने इसकी मजम्मत भी की है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है? क्या हुकूमत से थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग होगी? मतलब वेट कर लेते, बाहर निकल आते अगर गिरफ्तार करना भी था तो? बिल्कुल, पार्लियामेंट की अपनी सैंक्टिटी है और पार्लियामेंट के मेंबर्स के प्रिविलेजेस भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम देखना ये भी पड़ेगा कि पाकिस्तान में कवानीन भी हैं और ऑफेंसेस के बारे में है कि कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल हैं, कौन से विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। पास्ट में कुछ ट्रेडिशन इस किस्म की नहीं है। जहाँ कवानीन होते हैं वहाँ ट्रेडिशंस पे भी अमल दरामद किया जाता है। तो ऑल्दो ये रूल्स में प्रोवाइडेड है कि स्पीकर को इंटीमेट किया जाता है जब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, नेशनल असेंबली को अरेस्ट करते हैं, सेनेटर को अरेस्ट करते हैं तो वो चेयरमैन सेनेट को इंटीमेट करते हैं। ये रूल्स में प्रोवाइडेड है। और पुलिस के पास बिल्कुल इख्तियार तो है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिस पे पुलिस को दस्तंदाजी पुलिस कहते हैं, उस पर वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट की अपनी प्रेमिसेस है, इस माजी में इसकी अपनी एक सैंक्टिटी है, एक रिस्पेक्ट है, एक एहतराम है, एक तकद्दस है बिल्कुल। और लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि जो पीटीआई के मेंबर्स थे वो क्यों रिफ्यूज ले रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। जब उनको पता चल गया कि पार्लियामेंट से बाहर गेट पे एक मेंबर को अरेस्ट कर लिया है और बाकियों के ख़िलाफ़ वो अरेस्ट करना चाहते तो बाहर आ जाते, दलेरी का मुजाहरा करते। पॉलिटिकल वर्कर्स अरेस्ट होते रहते हैं, जेल जाना पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए कोई नई बात नहीं है। वो कोई इस किस्म के क्राइम्स तो होते नहीं हैं जहाँ पे वो उनको शर्मिंदगी हो। सियासी मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात पे सियासतदान भी और सियासी कारकुन भी गिरफ्तारियाँ देते रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो एटीट्यूड है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का वो भी, और इसीलिए आज स्पीकर ने कॉग्निजेंस भी ले लिया है। और अगर ये मेंबर समझते हैं कि उनका कोई प्रिविलेज ब्रीच हुई है तो उसके लिए वो मूव भी करें। लेकिन एट द सेम टाइम कम अज़ कम इनको वो जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई उसको कंडेम तो करना चाहिए था। कम अज़ कम ये तो बात करते कि जी उनके किसी साथी ने, और आप देख लें कि आज जो बैरिस्टर गौर को छोड़ दिया उन्होंने, और पुलिस के पास ये इख्तियार होते हैं कि 24 आवर्स के बियॉन्ड तो वो रख नहीं सकते, या तो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाते या फिर उनको रिलीज़ कर दे। तो बैरिस्टर गौर को उन्होंने रिलीज़ कर दिया कि मेरा ख्याल उसके खिलाफ कोई मटीरियल उनके पास नहीं था या उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, तो उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। अदारों का तकद्दस बिल्कुल बहाल रहना चाहिए, और उस तकद्दस को बहाल करने में जहाँ किरदार इंतज़ामिया का है वहाँ पे जिन पे इल्ज़ाम होता है उनका किरदार भी है। उन पे भी फ़र्ज़ बनता है कि ये रात छुप के क्यों बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, क्यों नहीं जुर्रत का मुजाहरा किया, बाहर आके अरेस्ट कोर्ट कर देते, और ये बैठे रहे अल्टीमेटली कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो तो फिर पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करनी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के एटीट्यूड जो है ना वो जमहूरियत को परवान चढ़ाने में कोई वो तक़वियत नहीं देते। ठीक, अच्छा बुखारी साहब, दूसरा बताइएगा कि जो कानून साजी होनी है, कल वज़ीर आज़म साहब का इशाया भी हुआ, तमाम इत्तेहादी भी वहाँ पर मौजूद थे, प्रेसिडेंट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। जो नई कानून साजी है उस पर जो होने वाली है, जिसमें जजेस की तादाद में इजाफे से लेकर और जो मुजव्वज़ा या मुमकिना या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जजेस की रिटायरमेंट की एज में भी इजाफे के लिए कुछ आइनी तरमीम लाने की बात है, उस पर क्या अभी आपको एतमाद में ले लिया गया है? कोई डिस्कशन पीपल्स पार्टी के साथ हुई है? मेरा ख्याल है हमारी पार्लिमानी पार्टी, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स का शायद उनको बोर्ड लिया हो। जो तादाद के बारे में है, ऑब्वियसली जो बैकलॉग ऑफ केसेस का और जिस तरह पॉलिटिकल केसेस बहुत ज़्यादा 184(3) के पिछले अरसे में चल रहे हैं, जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हैं, जो एपलेट फोरम है, बड़ा
کوئی اراؤنڈ 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں، اور ہم انتظار میں رہتے ہیں ایز اے لائر بھی کہ جو ہمارا ریگولر کیس ہے کب لگے گا۔ آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے یہ 184(3) کے کیسز اسی پہ سارے معاملات چل رہے ہیں، تو ججز کی تعداد بڑھنے میں تو کوئی بات نہیں۔ جہاں تک ایج کا ہے ابھی تک میرے نالج میں بات نہیں ہے، لیکن ججز کی اپوائنٹمنٹس پہ بارے میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس پہ اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بھی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی، فاروق نائک صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، کیونکہ اس ججز کمیٹی کی اپوائنٹمنٹ پہ جو امینڈمنٹ آئی تو میں پہلا چیئرمین تھا اس کمیٹی، پارلیمنٹری کمیٹی کا، اور اس کو ٹوٹلس کر دیا افتخار چودھری نے، اور ایک ایسی ججمنٹ پاس کر کے کہ جہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی نے 6 ججز کو ڈس اپروو کیا، انہوں نے ایک 184(3) کی پٹیشن کر کے اس کو پارلیمنٹری پارٹی کو بالکل ٹوٹلس کر دیا، اس کا کوئی رول ہی نہیں رہا، تو وہ تو ایک پوسٹ آفس بن گیا۔ اب اس پہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ، اور پھر اس پہ بھی بالکل یہ ری وزٹ کرنے میں قانون سازی تو اختیار پارلیمان کا ہے، تو وہ اگر کرتی ہے تو وہ اس کو ایگزامن ضرور کرے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بالکل آن بورڈ لے کے اگر کچھ امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل مشاورت ہونی چاہیے، بار کونسلز کو بھی انوالو کرنا چاہیے، سپریم کورٹ بار ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں ان پٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک، اور بخاری صاحب یہ جو آپ نے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی بات کی، پیپلز پارٹی کا ایک گلہ یہ بھی ہے کہ کافی سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ بطور اتحادی ہم سے مشاورت ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی۔ فار ایگزامپل یوٹیلیٹی سٹورز کا معاملہ ہے، یا PWD کے معاملات ہیں، ایسی جو چیزیں پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں، کیا یہ گلے شکوے جو ہیں یہ سیریس لیول کے ہیں یا بس ٹھیک ہے چل جائے گا معاملہ دونوں جماعتوں کا آپس میں ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہم اتحادی ہیں، اور ہماری جو مین ریزنز تھا ہم نے کیوں شمولیت اختیار کی ان کے ساتھ یا گورنمنٹ بنانے میں کیوں فیسیلیٹیٹ کیا، ہم سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں، ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونا دینا چاہتے۔ باقی ود ان پارٹی بھی ڈفرینس آف اوپینین ہو جاتا ہے، ڈس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، ہم تو کولیشن پارٹنرز ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور جب بھی اس قسم کا کوئی باٹل نیکس ہوتے ہیں جو ڈسکشن ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے وہ بھی گورنمنٹ کو اپنے الائز کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور تاکہ کیونکہ کل ان لوگوں نے پھر عوام کے پاس جانا ہے، ایز اے پولیٹیکل پارٹیز ہم نے پھر الیکشنوں میں جانا ہے، تو جو پولیٹیکل پارٹیز کے کنسرن ہیں اس کو ضرور ایگزامن کرنا چاہیے جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، اور ہم نے ان کو ایشور کیا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی گورنمنٹ 5 سال چلے، ہم آپ کو پارلیمنٹ میں ہم سپورٹ آپ کو کرتے رہیں گے، لیکن آن بورڈ لینا تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آن بورڈ لے لے تو اچھی بات ہے اس پہ۔ اچھا بخاری صاحب دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے 6 لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں میں ہیں اور جو تھے، اور اب مذاکرات کے دروازے ان سے بھی بند ہو گئے، اور 22 کا جلسہ بھی ان کے کہنے پہ ہم نے پوسٹ پون کیا، اور یہ نئی تاریخ بھی ہم نے ان کے کہنے پہ کی تھی، اور اس لیے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ What does that reflect to you as a political leader؟ آپ یعنی کہ جی میں نے تو عمران خان کی سیاست میں مستقل مزاجی نہیں دیکھی، ان کے موقف آئے دن تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک دن ان کا ایک موقف ہوتا ہے، دوسرے دن دوسرا موقف ہوتا ہے، پولیٹیکل فورسز سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، کبھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کریں گے۔ ابھی کل کا انسیڈنٹ دیکھ لیں آپ، جس کے ذریعے پیغام رسانی ہوئی پچھلے عرصے میں، جو ان کا سی ایم ہے، کل بھی وہ سی ایم کہاں تھا خدا بہتر جانتا ہے، وہ کسی میٹنگ میں تھا، یہی کہا گیا ان کے کچھ لوگوں نے کہ وہ میٹنگ میں تھے، کچھ نے کہا وہ انڈر گراؤنڈ تھے، کچھ نے کہا ان کو اریسٹ کر لیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مستقل مزاجی سے سیاست ہوتی ہے، عمران خان کی سیاست میں مجھے مستقل مزاجی نظر نہیں آئی، وہ آئے دن اپنا موقف تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، نیئر حسین بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔